جب مائنڈ کو ہم کنٹرول نہیں کرتے تب مائنڈ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور مائنڈ جب ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو تب وہ نتیجے دے رہا ہوتا ہے یا وہ رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے سارے کے سارے، جو بعض اوقات ہمارے پسندیدہ نہیں ہوتے یا ہمیں پسند نہیں ہوتے۔ اب مائنڈ کے رزلٹس کی شکلز کے دیکھیں، مائنڈ کو آپ کمانڈ کرتے ہیں، لگتا ہے آپ نے کمانڈ کیا اور پھر مائنڈ نے وہ کمانڈ لینے کے بعد پھر دوبارہ سے ایک آرڈر کیا۔ لائک میں نے سوچا کہ مجھے اپنے ہاتھ کو ہلانا ہے، میں نے سوچا، میں نے مائنڈ کو کمانڈ کیا، مائنڈ نے آرڈر دیا میرے ہاتھ کو اور میرا ہاتھ ایسے میں موو کیا۔ یہ تو بڑا آسان ہو گیا سمجھانا، لیکن زندگی کی بڑی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ جو مائنڈ رسپانس کرتا ہے وہ رسپانس، مائنڈ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یعنی مائنڈ کا ایک وہ رسپانس ہے جہاں پر میرا مائنڈ میرے زیر تابع ہے، یعنی میرے کنٹرول میں ہے۔ میں نے چاہا دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کروں تو میں نے چاہا اپنے مائنڈ کو کہا، میرے مائنڈ نے میرے ہاتھوں کو کہا، میرے ہاتھ یہاں پر آ گئے۔ لیکن فرض کرتے ہیں کہ ابھی ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور میں بکھلاہٹ سے اٹھا ہوں۔ یہ بکھلاہٹ سے اٹھنا میں نے نہیں چاہا، لیکن میرے مائنڈ میں ایک ایسا سافٹ ویئر تھا جس نے اس فیئر کو جہاں بھانپا وہاں رسپانس کیا کہ مجھے ہڑبڑاہٹ سے اٹھنا ہے۔ یہ رسپانس میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سینکڑوں ایسے رسپانس ہیں، مائنڈ کے ایسے رسپانس ہیں، یا مائنڈ کی طرف سے ایسے سگنلز ہیں، یا مائنڈ کے کئی ایسے بیہیو ہیں جو آپ کے اپنی مرضی کے نہیں ہیں بظاہر، لیکن وہ آپ کے اپنے مائنڈ کے ہیں۔ مثلا آپ کو نفرت محسوس ہو رہی کسی سے، آپ نہیں چاہ رہے، لیکن وہ نفرت کا اظہار وربل یا نان وربل میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ اس نفرت کو، اس کا رسپانس کر رہا ہے، وہ رسپانس کی شکل میں نفرت بھیج رہا ہے، اور سامنے والے کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے لیکن اس کو پتہ لگ رہا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ایک بڑا پرانا محاورہ ہے۔ چور نہیں چاہتا کہ اس کی چوری کا کسی کو پتہ لگے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا رسپانس اس کے مائنڈ کا ایسا ہے کہ سامنے والا اس کو پڑھ لیتا ہے۔ دنیا میں آج تک یہ ریسرچ سے مانا گیا کہ انسان کی زبان جو کچھ نہیں بولتی اس کا جسم وہ بولنے لگ پڑتا ہے، اور اس بولی کو بدن بولی، اگر انگلش میں کہوں تو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان نہیں بول رہی لیکن آپ کے ہاتھ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کے ایکسپریشن بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے کندھے بھی بول رہے ہوتے ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی بول رہی ہوتی ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر کسی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن موویز میں آپ اگر دیکھیں تو وہ انویسٹیگیٹر وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات 1 2 3 کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں موویز میں۔ کیوں؟ وہ مختلف سوال پوچھتے ہوئے بعد میں یا اسی وقت اس کی باڈی لینگویج کو نوٹ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ باڈی لینگویج روٹین سے ہٹ کے تھی۔ وہ جو روٹین سے ہٹ کے تھی وہاں پہ کانشیسلی وہ بندہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا مائنڈ اس باڈی لینگویج کو کنٹرول کر رہا تھا اور رسپانس کر رہا تھا۔ اب مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بھلا طریقہ ہے وہ ہے، سب سے پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ نے اس مائنڈ سے کام کیا لینا ہے۔ انسانی دماغ گول اورینٹڈ ہو تو زیادہ اچھا کام کرتا ہے، با مقصد ہو تو زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ کوئی ٹارگٹ، کوئی پرپس دے دیا جائے، انسان کا دماغ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ایک لمحے کے لیے پوز کروں اور ایک چیز کو ایڈ کروں تو میں کہنا چاہوں گا دنیا کا ہر کنفیوز بندہ اچھا مائنڈ ہونے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا۔ کنفیوز ہونا وہ سمجھ لیجئے کہ پروڈکٹیوٹی کی یہ دشمن چیز ہے۔ مائنڈ کو سب سے پہلے 1 ایجنڈا چاہیے، کلیئرٹی چاہیے، فوکس چاہیے، گول چاہیے، کلیئر پکچر چاہیے، ویژن کی کلیئرٹی چاہیے، ڈریم بڑا کلیئر ہونا چاہیے، پرپزفل ہونا چاہیے۔ جیسے ہی مائنڈ کو پرپزفل یہ سب پتہ لگتا ہے تو بالکل ایسے مثال لے لیں کہ آپ کی آنکھ ایک وقت میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ مطلب ایسے کر کے دیکھیں پوری دنیا کو تو اس میں میرے اس وقت میں کروڑوں چیزیں ہیں، شاید پتے ہیں، ٹہنی ہیں کھڑکی کے باہر، یہاں کتنی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر میں نے بندوق سے نشانہ لینا ہے تو نشانہ تبھی
ठिकाने पे पहुंचेगा जब मेरी आंख, मेरा माइंड, मेरी बॉडी वो सारे उस टारगेट पे फोकस कर लें। माइंड का मुकम्मल फोकस क्या करता है, वो नतीजे को प्रोड्यूस करता है और गोली निशाने पे पहुंच जाती है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक बुनियादी टिप तो ये मैंने दी कि कंफ्यूज ना हो। पहले तो तय करें कि इस माइंड को आपने असाइनमेंट क्या देनी है, और आसान कर देता हूं। जैसे आप अपने किसी मुलाजिम को, अच्छे सर्वेंट को एक ऑर्डर करते हैं कि एक अच्छी सी चाय की प्याली लेकर आओ और साथ बिस्किट्स भी लेकर आओ, कुकीज़। वो ताबेदारी से जाता है, वो जाकर ले आता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर वो नया नया आया है तो क्या होगा, वो शायद फॉलो ना कर सके। वो चाय जो आप पीते हैं वो नहीं लाएगा, वो अपने मुताबिक चाय ले आएगा, वो कुकीज़ नहीं लाएगा जो आपको पसंद है। लेकिन अगर आपने उसे ट्रेंड कर दिया, आपने उसे वेल ट्रेंड किया, तो क्या होगा कि वो जब चाय लेकर आएगा, बिस्किट, तो एक्यूरेट वही होंगे जो आप चाहते हैं। आप बिल्कुल अपने माइंड को अपना सर्वेंट समझिए। अगर आपका माइंड आपका सर्वेंट नहीं है तो फिर आप अपने माइंड के सर्वेंट हैं। जब आप अपने माइंड के सर्वेंट हैं तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके सर्वेंट का अकल का म्यार क्या होगा, उसकी सलाहियत का म्यार हो सकता है बड़ा अच्छा हो। वो जब आपको कंट्रोल करने लग पड़ता है तो बाज़ औक़ात आप वो काम कर जाते हैं जिसको करने के बाद आपके पास पछतावे होते हैं। आप कहते हैं मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया, आई एम सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया। रीज़न क्या, उस बंदे ने अपने माइंड की ट्रेनिंग नहीं की हुई। तो जैसे ही माइंड को सर्वेंट आप समझते हैं, फिर आप माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं। अब मैं उन टेक्निक का एक जल्दी से तज़किरा कर देता हूँ, नहीं तो जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा, एक पूरा सेशन है। आप ऑटो सजेशन की मदद से माइंड को ट्रेंड करते हैं और कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आप इमेजिनेशन की टेक्निक्स के ज़रिए माइंड को कंट्रोल करते हैं और उससे कुछ प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्सरसाइजेज जो अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन या मराकबा, उसकी एक्सरसाइजेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ हिप्नोसिस जानते हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस के ज़रिए भी आप माइंड को बड़ा अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। फिर आप मिरर टेक्निक जानते हैं, मिरर शीशे में देख के अपने माइंड को ऑर्डर अप करते हैं, बार बार एक बात कहते हैं। फिर आप किसी जुमले को रिपीट बार बार अगर कहना शुरू कर दें या लिखना शुरू कर दें तब भी माइंड ट्रेंड होता है। फिर एफर्मेशंस हैं, एफर्मेशंस का भी टाइम बड़ा अच्छा है, सुबह उठने के बाद, रात सोने से पहले का, तब भी माइंड बड़ा अच्छा ट्रेंड होता है। फिर अपने गोल्स और टारगेट्स को अगर आप लिख के जगह जगह रखते हैं, पर्स में, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, दीवारों पे, जहां मुमकिन है, तो आप रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मेथड भी माइंड को ट्यून्ड करने का और ट्रेंड करने का बड़ा बेहतरीन मेथड है। ये एक कह लीजिए हमारी जो वीकली क्लासेस हैं उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम अपने फॉलोअर्स को सिखाते हैं। पूरे लेक्चर सर आपने दिए इन मौज़ूआत पे।